أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تم ہرگز کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہو جب بھی بھول جاؤ، اور یہ بھی پڑھو کہ یقیناً میرا رب مجھ کو اس سے زیادہ قریب کی رہنمائی کرے گا. اور وہ لوگ اپنی غار میں ٹھہرے رہے 300 سال تک، اور لوگوں نے 9 سال اور بڑھا دیے ہیں. آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے. وہ بہت اچھی طرح دیکھنے والا اور بہت اچھی طرح سننے والا ہے. ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ کی حکومت میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا. محترم دوستوں اور بزرگوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالوں کو سننے کے بعد فرمایا تھا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں تم کو کل دوں گا. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بولنا بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں اگر تم آئندہ کل یا مستقبل میں کرنے کا ارادہ کرو تو صرف اتنا نہ کہہ دو کہ یہ کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ بول دیا کرو. اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر تم نے انشاءاللہ بولا ہے اور پھر وہ کام تم سے نہیں ہوا تو تم جھٹلائے نہیں جاؤ گے، تم اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں کہلاؤ. جیسے کہ ایک آدمی کسی کو یوں کہہ دے کہ کل میں تیرے پیسے دے دوں گا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں بولا، تو اب اگر وہ آئندہ کر وہ پیسے نہیں چکائے گا تو یہ وعدہ خلافی کرنے والا اور جھوٹا سمجھا جائے گا. لیکن اگر یہی آدمی ساتھ میں یوں کہہ دے کہ انشاءاللہ میں کل دے دوں گا اور کسی وجہ سے وہ دوسرے دن نہ دے سکا تو وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. یہ فقہی طور پر مسئلے کے طور پر بھی یہی بات. تو یہ بات اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی آدمی کو کسی بھی معاملے کے اندر تم آئندہ کرنے کے یا نہ کرنے کا وعدہ دو، وعدہ کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بول دیا کرو، اس لیے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ کی مرضی کا ہے. اگرچہ تم چاہتے ہو کہ یہ میں کر دوں گا کل، اور آپ نے نیت بھی تھی کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں کل بتا دوں گا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. اس لیے اگر تم انشاءاللہ بول دیتے تو یہ مشرکین یہ طعنہ مارنے کے لیے ذرہ برابر بھی ان کو موقع نہ ملتا.
اسی لیے جب 15 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، چونکہ جبریل علیہ السلام 15 دن تک ٹھہر گئے، تو مشرکین مکہ نے آپس میں بات چیتیں کرنا شروع کر دی، تانے مارنا شروع کر دیے تھے کہ لو محمد نے تو آئندہ کل ایک دن کا وعدہ کیا تھا کہ کل بتا دوں گا، اور آج 15 دن ہو گئے لیکن پھر بھی نہیں بتا رہے، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پریشان تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی معاملے کے اندر تم کسی کو کوئی وعدہ کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بول دیا کرو، تاکہ اس طریقے سے اپنے وعدے کے اندر جھوٹے ثابت نہ ہو سکو۔ قرآن کریم کے اندر ایک تو اس آیت کے اندر انشاءاللہ بولنے کو ثبوت ہے، دوسری دو جگہوں کے اوپر بھی انشاءاللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل یعنی اپنی پبلک کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اتنا بہترین بیان دیا کہ سارے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آج تو آپ نے ایسی تقریر کی ہے کہ دنیا کے اندر آج تک ہم نے ایسی واضح و نصیحت سنی نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کر دیا، کیا دنیا کے اندر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ یہ سوال کر دیا بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور قاعدے کے اعتبار سے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اس لیے ظاہری طور پر یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ لَمَا أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنِّي، مجھ سے زیادہ بڑا عالم روئے زمین پر دوسرا کوئی نہیں۔ حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم یہ تو سوچتے ہو کہ زمین کے اوپر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، فلانی جگہ کے اوپر ایک بندہ ہے وہ تم سے بھی بڑا عالم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو چونکہ نبی تھے، اور ان کے جب بھی پتہ چل جائے کہ فلانا آدمی مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ فوراً اس کے پاس جا کر اس کے پاس سے علم حاصل کرنے کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسی کوئی شکل ہے کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں اور اس کے علم سے استفادہ حاصل کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایک زنبیل کے اندر، تھیلی کے اندر ایک مچھلی لو، اور مچھلی لے کر سفر شروع کر دو، اور جہاں کہیں یہ مچھلی تمہارے زنبیل میں سے، تمہارے ٹھیلے میں سے نکل کر وہ جس جگہ کے اوپر چلی جائے، بس اسی جگہ پر وہ آدمی تم کو ملے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھیلی کے اندر پکائی ہوئی مچھلی لے کر نکلے، اور ساتھ میں ان کے خادم حضرت یوشع علیہ السلام، یہ بات میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب یہ دونوں چلے 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 ایک منزل تک چلتے رہے، راستے میں ان کو ٹھکان لگا تو وہ بیٹھ گئے دریا کے کنارے پر۔ جیسے ہی بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا، ذرا ہم کو کھانا دے۔ نہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اور اس سونے کی حالت کے اندر یہ جو زنبیل کے اندر مچھلی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر نکل کر سمندر کے اندر گھس گئی۔ فَاتَّخَذَهُ سَرَابًا، ایک سرنگ کی طرح پانی کے اندر چلی گئی۔ اب یوشع علیہ السلام نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں یہ بات بتا دوں گا کہ بھئی مچھلی تو اس طرح سے پکائی ہوئی تھی، لیکن زندہ ہو کر وہ تو چلی گئی۔ لیکن جب بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے،
اور پھر آگے چلتے رہے بہت دور پہنچے. اب یہاں پر ان کو بھوک کا احساس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غدانا، وہ مچھلی ہے جو ہم پکا کر لائے ہیں، لاؤ یا کھانا لے لو. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، گھر سے وہ سمندر کے کنارے تک چلے، وہاں تک تو کوئی تھکان نہیں لگا، کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوا، لیکن یہاں سے وہاں تک جب سمندر سے آگے چلے تو تھکان لگ گیا. ہمارے اس سفر سے ہم کو تھکان لگ گیا ہے. تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو وہاں کنارے پر ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، وہیں پر مچھلی تو نکل کر زندہ ہو کر ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر چلی گئی تھی، اور وہ میں بات آپ کو بتانا بھول گیا. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے میرے کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے یہ بات دماغ سے بھلوا لی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او موسیٰ علیہ السلام، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہی تو ہماری اصلی جگہ تھی. اللہ نے میرے کو یہی پہچان دی تھی کہ جہاں کہیں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے وہیں پر میرے اس بندے کو تم پاؤ گے. چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام واپس آئے. پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. پھر جہاں پر وہ قدم پر قدم پہنچے، اور تو جیسے ہی وہاں پر اصلی جگہ پر پہنچے تو ایک آدمی سوئے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا السلام انت موسیٰ، یہ سلام کرنے والا اس بیابان میں کون آ گیا؟ کیا تم موسیٰ ہو؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں. کہا کیسے آنے ہوا؟ تو کہا کہ بس میں تو آپ کے پاس سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے علم میں اور میرے علم میں بہت فرق ہے. میرا علم الگ اسٹائل کا ہے، تمہارا علم الگ اسٹائل کا ہے. تمہارا علم شریعت کا علم ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں علم تشریع، یعنی شریعت کا علم. اور میرے پاس جو علم ہے وہ علم تکوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو. اس کا شریعت سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے. اس لیے تم شریعت پر چلنے والے ہو اور میں اللہ کی تکوین پر یعنی اللہ کے قانون پر چلنے والا ہوں. تمہارے اور میرے درمیان کے اندر جوڑ نہیں بیٹھے گا. کہا کہ نہیں بس کسی بھی طریقے سے تم اپنے ساتھ رکھو. تو کہا کہ ایک شرط ہے، کوئی بھی کام میں کروں تو اس پر تم کو پوچھنے کا نہیں کہ یہ کیوں کیا، کیونکہ تمہاری شریعت کے اعتبار سے میرا کام غلط ہوگا، لیکن میرے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. تمہاری شریعت تمہارے لیے ہے، میری شریعت میرے لیے. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرط لگائی کہ تم کو کوئی سوال نہیں کرنے کا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تمہارے کسی بھی کام کے اوپر کوئی اعتراض اور سوال نہیں کروں گا. تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور ایک باقی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پورا کرو، یعنی مجھے ذبح کر دو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جب آپ چھری میرے گلے پر چلاؤ گے تو میں ذرہ برابر بھی آہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم پر اور تمہاری فرما برداری میں اپنے آپ کو ذبح ہونے کو پسند کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اور اس واقعے کے ذریعے سے بھی ہم کو یہ تنبیہ کی کہ اے مسلمان، جب بھی تم کوئی کام کرنے کا سوچو، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پہلے تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ میرا یہ کام کر دے گا.
اور اس کے ساتھ یہ انشاءاللہ پڑھو اور وہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے اور اپنی قدرت سے وہ کام کروا دے گا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی تمہارے دماغ کے اندر نسیانی داری ہو جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اپنے ذکر کرنے کو، اپنی یاد کرنے کو، اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم دیا ہے۔ جیسے کہ شروع کے اندر بھی 2-4 دن پہلے اللہ کے ذکر کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی تھی الحمدللہ، اور جس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے تو مخصوص کر دیا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز، روزوں کے لیے مہینہ مخصوص کر دیا، لیکن ذکر کے لیے 100 مرتبہ ذکر کرو، 500 مرتبہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کثرت کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے چلتے کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے یا کسی بھی جگہ پر وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، بستر پر سوئے ہو تو سوتے سوتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر کرنے کا اور اللہ کے ذکر کرنے کی بہت فضیلتیں بیان کی۔ یہ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت بس میری یاد میں مگن رہے اور اس یاد سے وہ میری ہی محبت کے اندر پڑتا رہے، اس کے دل کے اندر میرے علاوہ اور کسی کا ذکر اور کسی کی محبت نہ ہو۔ بس یہ ذکر کا مقصد اصلی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کے ذکر کے اندر اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے اندر اتنے تلین ہو جاؤ کہ دنیا کیا ہے بھول جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، آدمی جتنا ذکر اللہ کا زیادہ کرے گا وہ دنیا اور دنیا کی مشغولیوں اور دنیا کی محبت سے اتنا ہی علیحدہ ہوتا جائے گا، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو دنیا کا تذکرہ کتنا کم ہوتا جائے گا، اور آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے بس اسی کی محبت اس کے دل کے اندر گھس جاتی ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے نوجوان ماشاءاللہ، اس کا اگر کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا خطبہ ہوا ہے، منگنی ہوئی، بس ہر وقت اسی کے باتوں میں اور اسی کے ذکر و تذکرہ میں رہتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، جب بھی دیکھو بس اسی کی باتیں، اسی کی باتیں۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اس کی زبان کے اندر میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام آئے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ذکر کے اندر اتنے مست ہو جاؤ، اتنے مگن ہو جاؤ کہ دوسرے لوگوں کے ذکر و تذکرہ سے اور دنیا کی نعمتوں کے تذکرہ سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی ہی دن بدن زیادہ بڑھتی جائے گی، اور جس دن یہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا اور جتنا یہ اللہ کو یاد کم کرے گا اس کے دل کے اندر سے اللہ کی محبت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اب جن لوگوں کے گھروں کے اندر یا جن لوگوں کی زبانوں کے اوپر کبھی اللہ کا نام ہی نہیں آتا، وہ مسجد کی طرف آتے ہی نہیں، اور وہ اللہ کا نام تو لینا بہت دور کی بات، اللہ کا تذکرہ کبھی سنتے ہی نہیں،
ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دیتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھاؤ، ان لوگوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ تم کو بھی ان کی باتوں سے اللہ کے ذکر کی یاد آ جائے۔ تو یہ جو دین کے حلقے ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے ہی ماحول کے اندر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، وہ گھرانے والے اور وہ لوگ جو مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑے ہوئے اور وہ جو دین کے ذکر و اذکار کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول دیکھیں، اور وہ گھر والے دیکھو کہ جو بالکل اس مسجد کے ماحول سے دور ہے اور کبھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور ان کے علماء سے بالکل دور ہے، ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیں، دونوں میں بالکل فرق نظر آئے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اسی آگے آیت فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھاؤ اور اپنے آپ کو جا کر روکو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو لوگ میری باتیں تم کو سنتے سناتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھو تو تمہارا ایمان تازہ رہے گا۔ اور اگر تم اس طریقے کی باتیں نہیں کرو گے تو ایک ایک دن کر کے تمہارے ایمان کمزور ہوتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ایک مسلمان بھی ہو یا نہیں، اس کا بھی لوگوں کو سوال پیدا ہو جائے گا کہ نام تو ہے لیکن مسلمان سے کیوں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کے بارے کے اندر حدیث پاک کے اندر ایک بات یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اپنے آپ کو تو فائدہ دیتا ہی ہے، لیکن ذکر کرنے والا جس جگہ کے اوپر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اس کے ارد گرد کی جگہوں کو بھی اس کے ذکر سے فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جگہ سے جا رہے تھے، راستے کے اندر دو قبریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے وحی یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بتایا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرٍ، ان کو کسی بڑے کام کی وجہ سے، بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک نارمل کام اگر وہ اس سے بچنا چاہتے تو آسانی کے ساتھ بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کاموں کو سے بچے نہیں، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اما احدهما فلا يستنزه عن البول، ایک قبر والے کو اس کی قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو اور کپڑے کو پاک نہیں رکھتا ہے، بس پیشاب کیا، کھڑا ہو گیا، چین مار کے چلا گیا، جیسے کہ آج کل ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرے کو تو عذاب ہو رہا ہے فَإِنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ لوگوں کے اندر فتنہ فساد مچانے کے لیے اس کی بات اس کو دے، اس کی بات اس کو پہنچایا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، جس کو چگلی کرنا کہتے ہیں، چگلی کرنا۔ بس ان دو کاموں کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی منگوائی، فشقہما نصفین، اور اس ٹہنی کے آدھے آدھے دو ٹکڑے کیے،
فغرزهما، اور ایک ٹکڑا اس قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اندر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیوں کی پٹیاں گرین اور سبز ہے وہاں تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے خشک ہونے تک، اور جب یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو ان کے ذکر کی برکت سے ان دونوں قبر والوں کے قبر کے اندر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ تو ہے درخت کی ٹہنیوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی، تو جو خود ذکر کرنے والا آدمی ہوگا اور انسان اگر اللہ کا ذکر کر کر کسی کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کی قبر کے اوپر کتنا فرق پڑے گا۔ اس کے اوپر محدثین نے پھر بہت بحث کی ہے کہ اگر یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں نہیں کر دی؟ یہ اللہ ان قبر والوں کو معاف کر دے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں قبر والے مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے، اور کافر کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس لیے دعا تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن جس طریقے سے بھی فائدہ کسی قبر والے کو پہنچا سکتے ہیں اس طریقے سے پہنچا لے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹہنیاں منگوائی اور ٹہنیاں منگوا کر گھاڑ دی۔ پھر اس سے ایک تیسرا مسئلہ نکلا، وہ یہ کہ ایک کافر اس کو تو اس کے کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کافر اگر دوسرے گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں پر بھی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو جب کافر کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا تھا پھر بھی اس کو پیشاب کی چھینٹوں کا گناہ بھی اور چگلی کے گناہ پر بھی عذاب ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان اگرچہ مسلمان ہو جب اللہ نے کافر کے ان گناہ کو کر بھی نہیں چھوڑا تو مسلمان کو ان گناہوں کے اوپر کیسے چھوڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی چغلیوں سے حفاظت فرمائے اور اس طرح کی طہارت کے مسئلے میں احتیاط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں کہ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان، بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الذاکر للہ کالحی، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ انسان کی طرح ہے، والذی لا یذکر ربہ کالمیت، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے انسان کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کو زندہ دل کہا اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ دل کہا، اس لیے کہ ذکر کرے گا تو ہی اس کا دل زندہ رہے گا، اللہ کی یاد میں تازہ رہے گا، اور اگر ذکر نہیں کرتا ہے تو یہ مردہ انسان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس جگہ کے اوپر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس کی تفسیر کے اندر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، جیسے کہ نماز کے اندر بھی ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں کی تشریح کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بھی بندہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ بس ہمارے لپکنے کی دیر لگتی ہے، اللہ کی نوازنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جو بھی بندہ میرے قریب چل کر ایک بالش لاتا ہے، من اتا علی الانتی شبرا، جو آدمی ایک بالش میری طرف لپکتا ہے، اتیتہ باعا، تو میں اس کے پاس ایک با قریب پہنچتا ہوں، اور جو ایک زرا جو چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بس آدمی اللہ کے پاس لینے والا بن جائے، بس اس کے مانگنے میں دیر لگتی ہے، اللہ کو دینے میں دیر نہیں لگتی۔ بلکہ واقعات کے اندر تو ایسے بھی واقعات ہے کہ کبھی کبھی بندہ اللہ سے بھول سے مانگ لیتا ہے تو بھی اللہ دے دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے واقعات کے اندر پڑھا ہے کہ ایک بت پرست کافر تھا، ہر وقت سنم 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 بت 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 کہتا تھا۔ ایک دن اس نے بھول سے سمد کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ تو وہ کہ اگر ہم بھول سے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو نواز دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے اور اس مجلس کے اندر مشرکین مکہ بھی تھے، کفار بھی تھے۔ مکی زندگی کی یہ حدیث واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ نجم میں آیت سجدہ ہے، تو جب یہ سجدے کی آیت پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو سارے مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، اور جیسے مسلمان سجدے میں گئے تو اس مجلس میں جتنے مشرکین تھے وہ بھی آٹومیٹک سجدے میں چلے گئے۔ فسجد المشرکون، مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، الا شیخ، سوائے ایک بڈھے آدمی، اور وہ تھا امیہ بن خلف، مشرکین میں سے۔ اس نے وہ سجدے میں نہیں گیا، بلکہ اس نے زمین پر سے ایک مٹھی مٹی لی اور اپنی پیشانی پر یوں رکھی، تو پیشانی کو زمین پر لے جانے کی بجائے کہ وہ زمین کو پیشانی پر لایا اور یوں کہا یکفینی ھذا، میرے لیے اتنا سجدہ کافی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راوی حدیث فرماتے ہیں فرأیتہ قتل ببدر، بس اس آدمی نے اس موقع پر سجدہ نہیں کیا تو اس کو میں نے بدر کے میدان کے اندر کفر کی حالت میں مرتا ہوا دیکھا۔ اس کی تفسیر کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی جتنے مشرکین تھے اور جو سجدے میں چلے گئے تھے آٹومیٹکلی ایسے ہی اپنے دل پر کنٹرول نہیں کر سکے اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کو ان کا یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان تمام مشرکین کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بس یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے میری طرف لپکنے میں دیر لگتی ہے، لیکن جیسے ہی تم لپکو گے میں تم کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں لینے میں دیر نہیں لگاؤں گا، بس ہمارے ماننے میں دیر لگتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین میں سے ایک آدمی تھا، بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی انتہائی گناہوں میں گزاری تھی، 99 مرڈر کیے تھے، خون کیے تھے اس نے۔ اس کے بعد اس کو دل میں احساس ہوا کہ یار میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، تو اس کے بعد اس کو اس غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک عابد صاحب، عبادت گزار صوفی صاحب کے پاس گیا اور اس نے اس سے پوچھا مسئلہ حلی توبہ، میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میں اللہ سے معافی مانگوں تو اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حالانکہ میری زندگی یہ ہے کہ میں نے 99 مرڈر کیے۔ تو اس عبادت گزار نے کہا اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو چونکہ یہ تو تھا ہی اس طرح کا
تو اس نے سوچا کہ 99 مرڈر کرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے تو لاؤ سینچری پوری کر دوں فقتل ہو، اس کو بھی مار دیا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی نے 99 مرڈر کرنے کے بعد اس عابد کو پوچھا، اس نے توبہ کا راستہ نہیں بتایا تو اس کو بھی مار دیا۔ پھر ایک اور عالم سے پوچھا، اس نے کہا ہاں تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس گناہ کی فضا کو چھوڑ کر تجھے نیک ماحول اختیار کرنا پڑے گا۔ فلانی بستی میں ایک فلاں عالم ہے، عابد ہے، وہاں ان کی صحبت میں چلے جاؤ۔ بس اس کے دل کے اندر ابھی توبہ نہیں کی ہے، توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی بات کو سن کر یہ آدمی اس بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے کے اندر ملک الموت نے اس کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اب ایک طرف عذاب کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، ایک طرف رحمت کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ دونوں قسم کے فرشتے آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح ہم لے جائیں گے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی روح ہم لے جائیں گے، یہ اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ کی راہ کے اندر نکلا تھا، اس لیے اس کے اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ جس بستی سے گناہ کر کر نکلا ہے وہاں سے لے کر جہاں پڑا ہے اس جگہ کو ناپو، اور جہاں پڑا ہے وہاں سے جہاں جا رہا ہے اس جگہ کو ناپو۔ کون سی زمین قریب ہے، توبہ والی قریب ہے یا گناہ والی قریب ہے؟ اگر توبہ والی قریب ہو تو اس کو توبہ والے یعنی رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لیں، اور اگر گناہ والی بستی قریب ہو تو عذاب والے فرشتے لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ جس بستی سے نکلا تھا گناہ کر کر وہ بستی قریب تھی، اور رحمت والی اور جس جگہ کے اوپر وہ جا رہا تھا وہ بستی تھوڑی دور تھی، لیکن اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا، اور اللہ تعالی کے حکم سے ایسا ہو گیا کہ جس جگہ سے نکلا تھا وہ دور ہو گئی، اور جس جگہ کے اوپر جا رہا تھا وہ جگہ قریب کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو کہا کہ اس کی روح کو تم لے جاؤ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بنو اسرائیل کا سنایا کہ او امت محمدیہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ حال ہے تو تم تو امت محمدیہ ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی رحم و کرم کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تم صرف اللہ کی طرف تھوڑا سا لپکو، تم صرف تھوڑی سی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں اور اپنی مغفرتوں کے اندر ڈھانپ لے گا۔ ہمارے لپکنے میں دیر لگے گی، اللہ تعالیٰ کے نوازنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ میرا رب میرے کو صحیح بات کی رہنمائی کرتا رہے گا، ہدایت دیتا رہے گا، اور اپنی رحمتوں کے اندر مجھے ڈھانپتا رہے گا، اور اپنی نعمتوں کے اندر مجھے نوازتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ایک بات تو یہ، دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ او مشرکین مکہ، تم نے میری نبوت کو پرکھنے کے لیے اور میں سچا نبی ہوں یا جھوٹا ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تم نے یہ 3 واقعات مجھ سے پوچھے، اور میں نے تم کو اس کا جواب دے دیا، لیکن میرا پروردگار میری نبوت کی صداقت کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے معجزات مجھے عطا فرمائے گا۔ وقل، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں اور اس سے بھی زیادہ میری نبوت کی صداقت کی باتیں مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔
یہ جو اصحاب کہف کے لوگ تھے وہ حقیقت میں غار میں 300 سال تک ٹھہرے تھے، یعنی سوئے تھے، لیکن یہ 300 سال سورج کی تاریخ کے اعتبار سے، جس کو شمسی کہتے ہیں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، لیکن قمری اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہی 300 سال 309 سال بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر 100 سال کے اوپر چاند کے حساب سے 3 سال بڑھ جاتے ہیں، تو وزداد 9 انگلش کے اعتبار سے 300 سال ہے اور اسلامی کے اعتبار سے 309 سال ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ غار کے اندر کتنی مدت ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمینوں کا غیب۔ ابصر بہ واسمع، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھنے والا اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ او مشرکین مکہ، تم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ مورتیوں کو اپنا مددگار اور اپنا مشکل کشا اور اپنی حاجت روا سمجھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارے لیے کوئی شریک اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکومت میں، اپنے بادشاہت میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ مانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے لوگوں، شرک کے علاوہ باقی اگر تم نے کوئی گناہ کیے ہیں، چوری کی، زنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اگر تم توبہ کر لو گے میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے شرک کیا ہے اور اس شرک کی حالت میں میرے پاس آئے تو دوسرے گناہ تو میری مرضی پر ہے کہ میں چاہوں گا تو اس گناہ کی سزا کو پھر معاف کر دوں، لیکن شرک کا گناہ ایک ایسا عظیم الشان گناہ ہے کہ اس گناہ کی بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو تو معاف ہی نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور شریک کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرک کی 2 قسمیں، ایک ہے وہ مشرکین والا شرک کہ کسی کو عبادت کے اندر شریک کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دے، اور دوسرا شرک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے وقت نیت کے اندر کھوٹ آ گئی کہ فلانا آدمی مجھے دیکھ کر بڑا بزرگ سمجھے گا، گویا کہ اس کو بھی راضی کرنے کے لیے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہے اللہ کے لیے، لیکن اس میں دوسرے کی رضامندی مقصود ہو گئی کہ اس کو بھی ذرا خوش کر دو، یہ بھی شرک خفی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس نے جو بھی نیکی جس کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ثواب آج اسی کے پاس سے لے لے، اس نیکی کا ثواب میرے پاس نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جس نے کوئی بھی کام میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا یا میرے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا، ایسی نیکی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو پیور نیکی چاہیے، میرے کو راضی کرنے کے لیے تو کیا۔ اسی لیے جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر یہی فرمایا کہ جو بھی کام کرو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر تم نے لوگوں کے سامنے اپنے بڑھاپا ماننے کے لیے کیا ہے تو اگرچہ تم کتنے بھی لاکھوں کے جانور کی قربانی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی تو اس قربانی کا کوئی ثواب قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں نہیں ملے گا، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو یہ قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کے فیصلے فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی کام کرو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اللہ کی عبادت کا ہو چاہے مخلوق کی خدمت کا ہو، چاہے مسجد بنانے کے اعتبار سے ہو کہ بڑی عالیشان مسجد بنا رہے، لاکھوں کا خرچہ کر رہے، کروڑوں کا خرچہ کر رہے، لیکن اس عمل کے اندر اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نام و شہرت بھی مقصد ہے، ایسی شہرت اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، مخلوق کہتا ہوں، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبرائیل، کہ ہر ایک انسان اپنے طور پر دنیا میں عزت چاہتا ہے، کہ ہر ایک آدمی میرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، میرا احترام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر عزت ہے، یہ عزت دو قسم کی ہے، ایک عزت دنیا سے ملتی ہے اور ایک عزت آسمان سے اترتی ہے۔ دنیا سے جو عزت ملتی ہے، مثال کے طور پر میرے کو کوئی ایسی مالداری، کوئی ایسی دولت مل گئی کہ میں راتوں رات مالدار بن گیا، اب لوگ عزت کرنے لگے۔ میرے کو کوئی عہدہ مل گیا، لوگ عزت کرنے لگے۔ تو یہ ایک عزت ہے جو دنیا سے ملتی ہے، یہ عزت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا سے ملی ہے، دنیا فانی، تو دنیا سے ملنے والی عزت بھی فانی۔ یہ مال جب تک ہے لوگ تیرا احترام کریں گے، وہ بھی تیرے سامنے، تیرے پشت پیچھے کے پھر وہ کیا کہتے ہوں گے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ مالدار کی بھی جو عزت ہوتی ہے اس کے چہرے کے سامنے ہوتی ہے، پیچھے سے تک آپ یہ اوپر ہے، دن میں تو گالیاں ہی دیتے ہیں۔ تو ایک عزت ملتی ہے دنیاوی طور پر، دنیا مل گئی، مرتبہ مل گیا، جاہو جلال مل گئی، یہ عزت مل گئی، دنیا ختم، یہ مال ختم، عزت ختم۔ اور دوسری عزت ہے اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری عبادت کر کر مجھے راضی کر لیتا، دوسروں کی رضامندی کی وہ فکر نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبرائیل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی فرما برداری کی وجہ سے، تو جبریل کو بلاتے ہیں، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، آج سے تو بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے۔ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ فَيُنَادِي أَهْلَ السَّمَاءِ، پھر یہ جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، کہ اے فرشتوں فلانے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا وہ آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت شروع کر دو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، چنانچہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُوزَقُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، جب اللہ اس سے محبت کرنے لگا، اللہ کے فرشتے جبریل اور دوسرے فرشتے محبت کرنے لگے، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے۔ پھر یہ بندہ زمین پر جہاں کہیں سے چلتا ہے تو کوئی بھی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اس کے پہچان والے ہو کہ نہ پہچاننے والے ہو، سب اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، سب اس کو دیکھ کر احترام کی نظر سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو لوگ احترام کی نظر سے یاد کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ایک اللہ کو راضی کر لو، پھر ساری دنیا کے دلوں کے اندر تمہاری محبت اللہ خود اتار دے گا۔ تم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر مت کرو، اگر لوگوں کو راضی کرنے کی فکر تم کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ساری دنیا والوں کو اللہ تم سے راضی کروا دے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ بڑی عظیم الشان ہے، بس اسی کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں، ایک اللہ کو راضی کر لیں، اللہ خود بخود ہم تمام لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عزت اور احترام کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اور اس کے ذریعے سے ہماری بستی کے اندر ہدایت کی دولت عام اور تام فرما دے۔ یا اللہ ایمان کا نور ہم سب کے دلوں کے اندر عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور قرآن کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان اور ایمان کی محبت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو بھی رحمت نہ پہنچے ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔